رب امام ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ نقل کیا ہے۔ آج انشاءاللہ وہ واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ وہ واقعہ سننے کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا ایمان تازہ ہوا ہے، اور ہم نے غور و فکر کرنا ہے یہ واقعہ سننے کے بعد کیا ہم بھی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پس پش ڈالنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے جو اسلاف تھے وہ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو یہ شرف عطا کیا۔ آج بھی ان کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ رکھا ہے، اور اللہ کے فضل سے قیامت تک ان محدثین کا نام زندہ رہے گا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام صحیح ستہ کے مؤلفین میں بھی شامل ہے۔ انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی، کتاب البعث والنشور، اس طرح تقدیر کے حوالے سے بھی انہوں نے کتاب لکھی، اور اس طرح رسالۃ ابی داود الی اہل مکہ، یہ بڑا معروف ان کا رسالہ ہے۔ اصل میں وہ سنن ابی داود کا مقدمہ ہی ہے۔ تو بہرحال امام ابو داود رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو سنن ابی داود ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ مقام مرتبہ عطا کیا۔ انہوں نے یعنی جو آدمی بھی حدیث کی خدمت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام قیامت تک کے لیے زندہ رکھتے ہیں۔ اکثر یہی دیکھنے میں آیا ہے، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کا دنیا سے جب نام و نشان ہی مٹ جاتا ہے، دنیا سے جانے کے بعد کوئی بندہ ان کا نام لینا پسند نہیں کرتا۔ اور محدثین کا نام لیتے وقت انسان فخر محسوس کرتا ہے کہ میری زبان پر فلاں محدث کا نام آ رہا ہے، فلاں قرآن کے حافظ کا، فلاں قرآن کے مفسر کا، فلاں قرآن کے قاری کا نام آ رہا ہے۔ انسان فخر محسوس کرتا ہے، اور اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے جب وہ اس طرح کسی اللہ کے ولی کا نام لیتا ہے۔ تو خیر، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ واقعہ بیان کروں گا جو امام ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ امام ابو داود رحمہ اللہ کے بارے میں نقل کیا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ راکبہ فی السفینہ، کشتی میں سوار ہوئے، تو وہ دریا کے کنارے پر ایک آدمی، اس نے آتا سا چھینک ماری، تو ملاح نے کشتی چلا لی۔ تو جب کافی آگے چلے گئے تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ کنارے پر جو آدمی کھڑا تھا اس نے چھینک ماری تھی، تو کسی نے اس کی چھینک کا جواب ہی نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے وہ مستجاب الدعوات ہو، جب میں اس کو یرحمک اللہ کہوں، آگے سے وہ بھی دعائیہ جملہ بولے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، تو اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں، اپنا خاص فضل میرے اوپر کر دے۔ تو ملاح سے کہنے لگے کہ میں آپ کو 1 درہم دوں گا، یا 1 دینار میں آپ کو دوں گا۔ آپ اس طرح کریں کہ کشتی کو ایک دفعہ کنارے پر لے کر چلیں جہاں سے آپ نے کشتی کے سفر کا آغاز کیا تھا۔ ملاح کہنے لگا کیا مسئلہ ہے، آپ کی کوئی چیز وہاں پہ رہ گئی؟ کہنے لگے نہیں آپ بس لے کر جائیں، آپ کو میں 1 درہم ادا کروں گا۔ اس وقت 1 درہم اس کی بہت زیادہ، یعنی اس کو قیمت والا سمجھا جاتا تھا، بڑی اس کی قدر و قیمت تھی۔ تو ملاح نے خوشی کے ساتھ اس بات کو قبول کیا، کہنے لگا چلو ٹھیک ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر کوئی آدمی سفر پر جا رہا ہے اور وہ ڈرائیور سے کہتا ہے کہ میں آپ کو 5000 دوں گا، آپ ذرا تھوڑا سا پیچھے گاڑی کو لے کر جائیں، تو وہ ڈرائیور بڑی خوشی سے اس کی بات کو قبول کرے گا۔ تو ملاح نے اس بات کو بڑی خوشی کے ساتھ قبول کیا، اور وہ کشتی کو کنارے پر لے کر آیا۔ تو اس آدمی یعنی جس نے چھینک ماری تھی، جو عاطس تھا، یہ اسے کہنے لگے یرحمک اللہ، تو اس نے آگے سے جواب دیا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ دعا سننے کے بعد یہ کشتی میں بیٹھے اور ملاح سے کہنے لگے چلیں اب ہم اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ جو کشتی میں اور بھی مسافر بیٹھے ہوئے تھے بڑا حیران ہوئے کہ صرف یہ ایک مسلمان بھائی کو چھینک کا جواب دینے کے لیے اس طرح باہر آئے، اور اس طرح ملاح کو 1 درہم انہوں نے دیا، وہ بڑا حیران ہو رہے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مسلمان پر 6 حق ہیں، ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی ذکر کیا اذا عطس
جب وہ چھینک مارے فشمت ہو، آپ اس کو چھینک کا جواب دیں، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کو چھینک کا جواب دیں۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، جو کشتی والے لوگ تھے، سفر چونکہ لمبا تھا تو ان کو نیند آئی، تو کسی آدمی کو خواب آیا، خواب میں اس نے یہ الفاظ سنے، اشترا ابو داود الجنت بدرہم، کہ امام ابو داود رحمہ اللہ تعالیٰ نے 1 درہم کے بدلے اللہ کی جنت کو خرید لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ سارے کے سارے جب اس نے یہ واقعہ بیان کیا کہ مجھے یہ خواب آیا ہے، تو وہ سارے بڑا حیران ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح اپنے بندوں کے اوپر خاص فضل کرتے ہیں، خاص کرم کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ مسلمان بھائی جب چھینک مارے تو آپ نے اسے یرحمک اللہ کہنا ہے، یعنی چھینک مارنے والا الحمدللہ کہے گا، اور جواب دینے والا یرحمک اللہ کہے گا، اور پھر چھینک مارنے والا یہدیکم اللہ و یصلح بالکم کہے گا۔ تو اس واقعہ سے آپ اندازہ لگائیں کہ سلف صالحین کس قدر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ پیار کرنے والے تھے۔ تو آج کل آپ نظر دوڑا لیں، لوگ روزانہ اپنی داڑھیاں مونڈ دیتے ہیں، وہ ذرا ہی پرواہ نہیں کرتے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی داڑھی کو معاف کر دو، مونچھوں کو کٹاؤ اور اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ، لیکن کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ویسے ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے مخلص مسلمان ہیں، اپنے آپ سے بڑھ کر کسی اور کو اچھا بندہ ہی نہیں ہم سمجھتے، ہم کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی مخلص مسلمان ہے ہی نہیں ہے، لیکن روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی ہم توہین کرتے ہیں، اپنی داڑھی کو منڈوا دیتے ہیں۔ ہم اپنی شلوار کو دیکھ لیں، وہ ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے، ذرا ہی پرواہ نہیں کرتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب ہوا خاسر، ایسا آدمی ناکام ہو گیا، خسارے میں چلا گیا۔ صحابہ نے کہا جی کون سا آدمی؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ نے فرمایا المسبل ازارہ، جو اپنی چادر کو، شلوار کو وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے۔ اکثر لوگ تو نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہی ہوتی ہے، تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جب وہ نماز پڑھنے لگتے ہیں اس وقت وہ اپنی شلوار کو، چادر کو ٹخنوں سے اوپر کر لیتے ہیں، جبکہ اس کا عام حکم ہے ہر وقت اپنی شلوار کو، چادر کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا چاہیے۔ تو خیر یہ تھے ہمارے اسلاف، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ انہوں نے محبت کی، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام زندہ رکھا ہوا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کا ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ امام خطابی رحمہ اللہ تعالیٰ نے معالم السنن میں اس واقعہ کو درج کیا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ ان کی کنیت ہے، ان کا نام سلیمان بن اشعث سجستانی تھا۔ 202 ہجری میں یہ پیدا ہوئے، اور 275 ہجری میں امام ابو داود رحمہ اللہ تعالیٰ کا سن وفات ہے۔ تو امام خطابی رحمہ اللہ نے یہ واقعہ درج کیا ہے۔ ان کا خادم بیان کرتا ہے کہ مغرب کے بعد دروازے پر دستک ہوئی، تو میں نے دروازہ کھولا تو جو اس وقت امیر تھا بصرے کا، وہ ان کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں آپ سے 3 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کے ذہن میں جو بھی بات ہے آپ بیان کریں، انشاءاللہ اگر ماننے والی ہوئی تو میں ضرور آپ کی اطاعت کروں گا، مانوں گا۔ وہ کہنے لگا کہ آج کے بعد آپ مستقل اپنی جو رہائش ہے وہ بصرے میں ہی رکھیں، کیونکہ بصرہ سے لوگ شہر سے باہر چلے گئے ہیں، کیونکہ بصرہ میں بعد ایسے فتنے پیش ہوئے، ایسے فتنے رونما ہوئے کہ لوگ بصرہ شہر چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ بصرہ میں رہیں، آپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بصرہ کو آباد کر دے گا، چونکہ جہاں پر عالم آدمی ہوتا ہے، جہاں پر علماء ہوتے ہیں، تو ان شہروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آباد کر دیتے ہیں۔ تو آج کے بعد آپ نے اپنی مستقل جو رہائش ہے وہ بصرہ میں رکھنی ہے۔ کہنے لگے چلیں ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ میں اس طرح کروں گا، بصرہ میں ہی اپنی مستقل رہائش رکھوں گا۔ اور بعض مورخین نے درج کیا ہے، اس نے یہ کہا کہ اگر آپ میری بات مانیں تو میں آپ سے ایک یعنی میرے دل کی تمنا ہے اگر وہ آپ میری بات پوری کریں۔ تو کہنے لگے وہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ آپ اخرج لسانک، اپنی زبان کو نکالیں، ارید ان اقبلا، میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی زبان کو بوسہ دوں، کیونکہ آپ نے اپنی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کیا ہے۔
آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کے جو بادشاہ تھے ان کا بھی علماء کے ساتھ کتنا تعلق تھا، کتنی ان سے محبت تھی، وہ کتنا علماء کا ادب احترام کیا کرتے تھے۔ تو خیر اس کے بعد جو وقت کا خلیفہ تھا، امیر تھا بصرے کا، کہنے لگا اس کے بعد میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے بچوں کو پڑھایا کریں، یہ سنن نبی داؤد آپ میرے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ کہنے لگے بالکل ضرور بھی ضرور، میں آپ کے بچوں کو حدیث کا علم پڑھاؤں گا۔ وہ کہنے لگا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میرے بچے وہ دوسرے لوگوں کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، آپ علیحدہ ان کو وقت دیا کریں، علیحدہ ان کو پڑھایا کریں۔ تو یہ فرمانے لگے کہ یہ ناممکن ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا، چونکہ یہ جو علم ہے یہ امیر کے غریب کے تمام لوگوں کے لیے برابر ہے۔ علم میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ جو امراء کے بیٹے ہیں ان کو خاص طور پر جا کر وقت دیا جائے اور غریب لوگوں کے جو بچے ہیں وہ تو عام ایک مجلس میں بیٹھ کر پڑھیں اور امراء کے بچوں کو میں خاص وقت دوں۔ فرمانے لگے میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر آپ بھی اپنے بچوں کو حدیث کا علم پڑھانا چاہتے ہیں تو جس طرح عام میری مجلس لگتی ہے جس میں غرباء فقراء لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں، آپ کے بیٹے بھی اسی جگہ پر آ کر بیٹھا کریں گے اور وہ مجھ سے حدیث کا علم حاصل کیا کریں گے۔ تو یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ دونوں واقعات صحیح سند کے ساتھ یعنی موجود ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کریں، پھر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے آپ کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دے گا، رزق کے دروازے کھل جائیں گے، اتنا رزق آپ کے پاس آئے گا کہ آپ کی 7 پشتوں سے بھی ختم نہیں ہوگا، 7 نسلوں سے بھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وافر رزق عطا فرمائیں گے۔ جو بندہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ پیار کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہے، ان پر عمل پیرا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس کو معیشت والی پریشانی آنے نہیں دیتے۔ ہر قسم کی اس کی پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے جو یعنی امراء ہیں، حاکم لوگ ہیں، انہیں چاہیے کہ علماء کی عزت کریں، احترام کریں، ان کو مقام مرتبہ دیں۔ اس طرح اگر علم پڑھنے کے لیے کسی امیر کا بیٹا آتا ہے، غریب کا بیٹا آتا ہے تو وہ برابر ہیں۔ ایسا نہیں کہ امیر کا جو بیٹا ہے اس پر خصوصی توجہ کی جائے اور جو غریب کا بیٹا ہے اس کو آدمی اس کی پرواہ نہ کرے، چلیں چھوڑیں جی اس کی کیا پرواہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، یعنی علم حاصل کرنے میں امیر کا بیٹا ہے، غریب کا بیٹا ہے، عام کسی آدمی کا بیٹا ہے، کسی بڑے افسر کا بیٹا ہے، وہ سارے کے سارے علم حاصل کرنے میں برابر ہیں۔ کسی قسم کا علم حاصل کرنے میں امتیاز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو خاص نظر سے دیکھا جائے، عام جو غریب طبقے کے لوگ ہیں ان کے بیٹوں کو انسان وہ اپنی نظر شفقت سے محروم کرے، تو یہ اہل علم کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ جہاں پر لیٹے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے۔